موضوع الدرس في سوء أفعال المشركين والرد عليهم سورة الحج تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وكذا مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه وما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا المتقون. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کی مذمت میں بارے میں کہتے ہیں کہ جو ایمان والوں کو منع کرتے ہیں اور مسجد الحرام میں آنے سے روکتے ہیں، عمرہ کرنے سے روکتے ہیں، طواف کرنے سے روکتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے آئے، آپ کو بھی انہوں نے روک دیا حدیبیہ کے مقام کہ جی آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا اتنا بڑا ظلم ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی، مفاہمت کی، لیکن وہ ایک بھی نہیں، اس دفعہ آپ واپس جائیں، اگلے سال آئیں. تو اسی کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کا روکنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں، یہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے. متولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. یہ تو اللہ سے ڈرنے والے نہیں، بتوں کے پجاری ہیں، یہ کیسے متولی ہو گئے ہیں؟ وفی هذه الآیت دلیل علی انها مدنیۃ، اور یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت جو ہے مدنی ہے. کما قال فی سورۃ البقرۃ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. جیسے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ آپ سے شہر حرام 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جن میں زمانہ جاہلیت میں بھی قتال نہیں ہوتا تھا. یہ سوال فرماتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ ان میں جنگ کرنا بالکل بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ کے گھر سے روکنا، مسجد الحرام سے روکنا اور اللہ والوں کو مکے سے نکال دینا، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے. وقال هاهنا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام واي من صفتهم انهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله. یعنی وہ صرف کافر نہیں، ایک ہوتا ہے کہ انسان کافر ہے لیکن کفر کے ساتھ یہ بھی ظلم ہے کہ لوگوں کو مسجد الحرام نہیں آنے دیتے. ويصدون عن المسجد الحرام من اراده من المؤمنين الذين هم احق الناس به في نفس الامر وهذا الترتیب فی هذه الآیت كقوله تبارک و تعالی. اور ان کی سب سے کفر کے ساتھ بڑی زیادتی یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں، مومنین کو روکتے ہیں، حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے گھر کے زیادہ حق ہیں کہ وہ آ کر اللہ کے گھر کی تعظیم کریں.
جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مومن کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو سکون قلب نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ سکون قلب جو ہے وہ دولت میں نہیں ہے، وہ عمارت میں نہیں ہے، وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، اور اسی سے انسان کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ وقوله تبارک و تعالی الذی جعلناه للناس سواء العاقب فیہ والباد أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والناهي عنه البعيد الدار منه۔ اللہ پاک نے یہ امن کا کہرا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے گھر میں مقیم ہو یا مسافر ہو یا باہر سے آنے والا سب برابر ہے۔ سواء العاقب فیہ والباد ومن ذلك استواء الناس في رباء مکہ وسکناها، سب کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں۔ كما قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس بقوله سواء العاقب فيه والباد قال ينزل اهل مکہ وغيرهم بالمسجد الحرام، مکے والے بھی اور باہر سے آنے والے بھی مسجد الحرام میں آتے تھے۔ وقال مجاہد سواء العاقب فيه والباد اہل مکہ وغیرهم فيه سواء في المنازل، مکے والے ہوں یا باہر والے سب کو برابر کا حق ہے۔ وقضى قال ابو صالح وعبد الرحمن بن ثابت وعبد الرحمن بن زید بن اسلم وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة سواء فيه اہلہ وغیر اہلہ، سب برابر ہیں۔ وهذه المسألة التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف وأحمد بن حنبل حاضرا أيضا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن ربا مكة تملك وتورث وتؤجر۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ اختلاف ہے ائمہ کے درمیان میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کے مکان جو ہیں ان کا آدمی مالک بھی بن سکتا ہے، کرائے پر بھی دے سکتا ہے، ایجار بھی کر سکتا ہے، سب جائز ہے۔ وحدج بحدیث الزہری عن علی بن الحسن عن عمر بن عثمان عن اسامہ بن زید قال قلت یا رسول اللہ اننظر غدا فی دارک مکہ، اس نے کہا کہ میں نے اسامہ بن زید نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم حج سے واپسی پر کیا مکے میں جو آپ کے گھر ہیں وہاں اتریں گے؟ آپ نے فرمایا فال ترکنا عقیل الربائن، اور پھر میں عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے وہ تو سارے بیچ لیے ہیں اس نے۔ ثم قال لا يرث الكافر والمسلم والمسلم والکافر، کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ مثلا ایک آدمی کا باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان، وہ وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے تو بیٹا بھی وارث نہیں بن سکتا۔ وارث مسلمان کا ہی بن سکتا ہے، کافر کا نہیں بن سکتا۔ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وبما ثبت ان عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة وجعلها سجنا ب4000 درهم، اور دلیل یہ بھی ہے امام شافعی کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان بن امیہ سے ایک حویلی، ایک گھر خریدا تھا، ایک بلڈنگ خریدی تھی، اور اسی کو پھر انہوں نے قید خانہ بھی بنایا۔ 4000 درہم میں اس زمانے میں آپ نے خرید کی۔ وبه قال طاووس عمرو بن دینار وذهب اسحاق بن راهويه ان لا تورث ولا تؤجر وهو مذهب طائفة من السلف ونص عليه مجاهد وعطاء واحتج اسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن شيبة عن اسحاق بن يونس عن عمر بن سعيد بن ابي هيوة عن عثمان بن سليمان القبة ابن نضر قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضوان الله عليهم وما تدعى لباب مكة إلا السواء من احتاج ساكن من استغنى ساكن۔
اب وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک تو مکے کے مکان خریدنا بھی جائز، کرائے پہ دینا بھی جائز، لیکن اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مکے کے مکان نہ بیچے جا سکتے ہیں نہ خریدے جا سکتے ہیں، کیونکہ مکے کو تو اللہ نے مسجد الحرام فرمایا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، انہوں نے بھی مکے کی سرزمین کو ملک نہیں بنایا، بلکہ جو آئے رہے، جو چلا جائے چلا جائے۔ وقال عبد الرزاق بن مجاہد النبی عبد اللہ بن عمر انه قال لا يحل بيع مکہ ولا کراؤها، ان نے بھی یہی فرمایا ہے عبداللہ بن عمر نے کہ مکے کی حویلیاں نہ بیچی جا سکتی ہیں اور نہ کرائے پہ دی جا سکتی ہیں۔ وقال ايضا ابن جريج كان ينهى عن الكراء في الحرم، وہ بھی مکروہ سمجھتے تھے کہ حرم میں آدمی کوئی چیز کرائے پر دے یا لے۔ واخبرني ان عمر الخطاب كان ينهى عن تبويب دون مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها، حضرت عمر تو یہ حکم دیتے تھے کہ اگر تم مکے میں گھر بناتے ہو تو اس کا دروازہ نہ رکھو تاکہ جو بھی آئے مسافر اٹھا سکے۔ فكان اول من وفد داره سهيل بن عمرو فارسل اليه عمر الخطاب ذلك فقال انزلني يا امير المؤمنين اني كنت امرا تاجرا واردت ان تخلبا بيني يعبساني ظهري، انہوں نے کہا میں تاجر آدمی ہوں، میں نے خرید تو لیا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ خریدیں، اگر خریدا ہے تو پھر دروازے کھلے رکھو۔ قال فلك ذلك اذن وقال عبد الرزاق ان جاء حيث شاءوا وروى الدارقطني من حديث ابن ابي نجيح عبد الله بن عمرو موقوفا من اكل كراء بيوت مكة، وہ تو ایک روایت یہ بھی بیان کرتے تھے کہ مکے کی بلڈنگوں کا کرایہ لینا ایسی ہے جیسے کوئی آگ کھا رہا ہو۔ وتوسط الامام احمد وقال تملك وتورث ولا تؤجر جمعا بين ادلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو درمیانہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آدمی خرید تو سکتا ہے اور وارث بھی بن سکتا ہے، لیکن آگے کرایہ پر نہ دے، لوگوں کو مفت ٹھہرائے، واللہ تعالیٰ۔ لیکن یاد رکھیں کہ اب اس دور میں فتویٰ اسی پر ہے کہ مکے کے مکانات خریدے بھی جا سکتے ہیں، بیچے بھی جا سکتے ہیں اور کرائے پر بھی چڑھائے جا سکتے ہیں۔ اب اسی پر فتویٰ ہے تمام علماء کا، مفسر نے اختلاف ذکر فرما دیا ہے، لیکن اس دور میں امام احمد بن حنبل نے بھی یہی فرمایا کہ اب مالک بن سکتا ہے، اس کی وراثت بھی جاری ہو سکتی ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ عقیل نے ہمارے جو مکان تھے، گھر تھے، وہ بھی بیچ دیے تھے، اور حضرت عمر نے بھی خریدا، اس لیے فتویٰ اسی پر ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مثلا من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال بعض أهل البيت الباء هنا زادا كقوله تنبت بالدهن، وكذا من يرد فيه بإلحاد تقدير إلحادا۔ اب کوئی آدمی اگر ارادہ کرتا ہے سرزمین حرم میں گناہ کا تو اللہ اس کو عذاب علیم، دردناک عذاب چکھائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں لفظ ہے نا بے الحاد، انہوں نے کہا کہ بے جو ہے یہ زائدہ ہے، جیسے تنبت بالدہن۔ اور مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے نیک عمل کا ارادہ کیا کہ میں کل طواف بھی کروں گا، عمرہ بھی کروں گا، لیکن اس نے کیا نہیں، اللہ فرماتے ہیں نیکی لکھ دو۔ ارادہ تو اس نے کیا ہے، نہیں کیا تب بھی لکھ دو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی لے تو پھر اس کو 10 گنا تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ چاہے تو 700 گنا بھی بڑھا دے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نہ لکھو، جب تک وہ کرے نہیں اس وقت تک نہ لکھو، یعنی نیکی تو نیت کرنے سے بھی لکھ دی جائے گی، لیکن برائی جو ہے وہ نہیں لکھی جائے گی۔ تو بعض جب یہ آیت مبارک اتری تو صحابہ بہت گھبرائے کہ کون انسان ہے، اگر ارادہ تو ہو جاتا ہے نا غلطی سے کسی گناہ کا، نعوذ باللہ، چاہے نہ کرے لیکن ارادہ ہو گیا تو پکڑا جائے گا۔ تو بعد میں وضاحت ہوئی کہ نہیں، ظلم سے مراد ہے اگر کوئی مکے میں رہ کے الحاد، بے دینی اور شرک کرے تو اس پر پکڑا جائے گا، اس کی نیت بھی کرے تو پکڑا جائے گا۔ اس یعنی ظلم سے عام گناہ مراد نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اگر اس نے نعوذ باللہ یہاں شرک کا ارادہ کیا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔
ظننت برزق یارنا ارماحنا بین المواجع والصریح الاجردی بواد یمان ينبت الاشو صدره واسفله بالمرخ والشبهان والاجود انه ضمن الفيل ها هنا معناهم ولهذا اداه بالباء وان يرد فيه بالهاد اي يهم فيه بامر فظيع من المعاصي الكبار، یعنی وہ بڑے بڑے گناہوں کا نعوذ باللہ اگر ارادہ کرے، بظلم عامدا قاصدا انه ظلم ليس بمتاول، تعویل نہیں بلکہ اس نے آمدن اگر ظلم کیا ہے، کما قال ابن عباس هو التعمد، قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس بظلم بالشرک، وقال مجاہد ان يعبد فيه غیر اللہ، اللہ کے حرم میں آ کر اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے، وقضا قال قتادہ وغیر واحد، وقال لو في ابن عباس بالظلم هو ان تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من اساد او قتل۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ ظلم کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے یہ اس کو حلال کر دے، اور برائی اور قتل، فَتَظْلِمَ مَنْ لَا يَظْلِمُكَ، اس پہ ظلم کرے جس نے تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وَتَقْتُلُ مَنْ لَا يَقْتُلُكَ، اس کو قتل کرے جس نے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ لَهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اگر ایسا ارادہ کرے گا قتل کا، کبائر کا، تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ وقال مجاہد یظلم یعمل فی عملا سیئا، برا کام کر، وہذا من خصوصیت الحرم، یہ حرم کی خاصیت ہے کہ انہ یعاقب البادی فی الشر اذا کان عازما علیہ وان لم یوقع، چاہے برائی نہ بھی کرے لیکن ارادے پر بھی پکڑ ہو جائے گی، کما قال ابن ابی حاتم فی تفسیرہ حدثنا احمد بن سنان حدثنا یزید بن ہارون قال انبانا شعبۃ بن صدی انه سمع مرۃ يحدث عبد الله یعنی ابن مسعود فی قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال لو ان رجلا اراد فيه بإلحاد بالظلم وهو بعد ان ابين لذاك الله من العذاب الأليم، قال شعبة ورفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم، قال يزيد وقد رفعه ورواه أحمد بن يزيد بن هارون، قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ووقفه أشباه، حدیث موقوف زیادہ صحیح ہے، ولهذا سمم شعبة لا وقف من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة بن مسعود موقوفا والله أعلم، وقال الثوري عن السدي عن مرة بن عبد الله ما من رجل يهم سيئات تكتب عليه ولو أن رجلا بأذى أبيا هم أن يقتل رجلا بهذا البيت رزقه الله، اگر اس کا دشمن کسی دوسرے شہر میں بھی ہے لیکن وہ مکے میں ارادہ کر رہا ہے اس کو قتل کروں گا تو پھر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ وقد قال الضحاك بن مزاحم وقال سفيان الثوري منصور مجاهد الحاد في اله والله وبلا والله، وروى مجاهد عبد الله بن مسعود وقال سيد بن شتم الخادم ظلم فما فوق، انہوں نے کہا کہ اپنے غلام کو، نوکر کو گالیاں دینا یہ بھی ظلم ہے۔ وقال سفيان الثوري عبد الله بن طاهر بن مهران الباس ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال تجارة الأمير فيه، یعنی جو حاکم وہ تجارت کرنی شروع کر دے یہ بھی ظلم ہے۔ وعن ابن عمر بیع الطعام بمکہ الحاد، وہ کہتے ہیں مکے میں کھانے پینے کی چیزیں بیچنا جو ہے یہ بھی الحاد میں شامل ہے۔ وقال حبیب بن ثابت فی الحاد ظلم المحتکر بمکہ، وکذا قال غیر واحد۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا عبد الله بن ساق الجوہری قال انبانا ابو عاصم عن جعفر بن حیان امه ومعاذ بن صوبان حدثني موسى بن بازان ان یعلا بن امیہ مسلم قال احتقار الطعام مکہ الحاد، مکے کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ کر کے رکھنا جو ہے یہ بھی الحاد ظلم ہے۔ وقال ابن حاتم حدثنا ابو ذر قال يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة قال عن دينار قال حدثني سعيد بن زيد قال ما في قوم فيه بالحاد بظلم، قال نزلت في عبد الله بن انيس، اس کے بارے میں یہ آیت اتری، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثه مع رجلين احدهما مهاجر والاخر من انصار، حضور نے اس کے ساتھ دو آدمی بھیجے، ایک مہاجر تھا ایک انصاری تھا، فافتخروا في الانصار وهذا عبد الله بن انيس فقتل الانصاری، ایک دوسرے پر وہ اپنے نسب کا فخر کر لیں گے، میں بڑا اونچے نسب کا ہوں، میں تم سے
وہ غصے میں آ کے اس نے قتل کر دیا انصاری کو. ثم ارتد عن الاسلام، اس کے بعد اسلام سے بھی نکل گیا. ثم هرب الى مکہ، اس کے بعد وہ مکے میں بھاگ گیا. فنظر فی بالحاد من ظلم، یعنی من لجأ الى بالحاد یعنی بمیل الاسلام فهذه ارتد عن هذا الشام الاد ولكن اما من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو اغلظ منها. ولهذا لما هم اصحاب الفیل الى تخریب البیت ارسل اللہ علیہم طیر ابابیل. اسی طرح جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبے پر حملے کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جنہوں نے پتھر ان کے اوپر مارے اور وہ ہلاک ہو گئے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف معقول ای دمرہم وجعلہم عبرۃ ونکالا لکل من ارادہ بسوء. جو آدمی بھی نعوذ باللہ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے. ولذلك ثبت في الحديث انه قال يغزو هذا البيت جيش حتى اذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم واخرهم. حضور نے فرمایا کہ ایک لشکر آئے گا، وہ چاہیں گے کہ ہم اللہ کے گھر کے اوپر جا کے حملہ کریں، اس کو گرائیں اور مکے والوں کو قتل کریں، لیکن جب وہ بیدا کی پہاڑی پہ پہنچیں گے تو زمین نگل لے گی، ان کو سب ختم ہو جائیں گے. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن كناس قال حدثنا اسحاق بن سعيد النبي قال اتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال يا ابن الزبير يقول هذا في رحم الله فاني سمعت رسول الله يقول انه سيلحد في يد من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقل الرجحت فانظر لا تكن هو. ان نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ تم مکے میں رہ کے کوئی ایسا کام نہ کرنا، چونکہ میں نے سنا ہے حضور پاک سے کہ ایک آدمی قریش کے قبیلے کا ہوگا اور وہ یہاں آ کے ظلم الحاد کرے گا. اگر اس کے گناہوں کو تولا جائے تو ساری مخلوق سے اس کے یہ گناہ جو ہے وہ زیادہ بھاری ہو جائے گا. وقال ايضا في مسلم عبد الله بن عمرو العاص حدثنا هاشم قال حدثنا اسحاق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو قال اتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وجالس في الحجر. حضرت عبداللہ بن عمر آئے، عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں وہ حتیم میں بیٹھے تھے. قال ابن الزبیر یا قبل الحاد في الحرم فاني اشهد اسمه يقول يحلها ويحل به رجل من قريش لو ودن ذنوب سكن وزنها. قال فانظر لا تكن هو لم يخرج احد من اصحاب الكتب من هذين الوجهين والله اعلم.